السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکاتہ انڈیا سے فضائل رمضان پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا. ابن مسعود کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا کہ رمضان کے ہر رات میں ایک منادی پکارتا کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول. اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی. من جملہ ان کے حرام غذا ہے، جس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے اور یارب کرتے، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتا. مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب دعا لوگوں کی ایک جماعت تھی. جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے وہ ہلاک ہو جاتا. حجاج ظالم کا جب وہ تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی. اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک جواز کی کوششیں جاری ہیں. ملازمین رشوت کر اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعائیں رد نہیں ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، بشرط ہے کہ دعا اس طریقے سے کیا جائے جہاں پیٹ میں لقمہ تر نہ ہو، حرام نہ ہو، حلال روزی. اب یہ حرام کھانا، حرام پینا، لباس حرام، ایسی حالت میں کہا دبول. اب اس پر اگر نظر دیکھیں گے، دوڑائیں گے، تو میرا مشاہدہ ہے، میں بھی اپنی زندگی میں 25 کاروبار کیا ہوں، اور جہاں جہاں کیا ہوں دیکھا ہوں کہ کس طرح سے معاملات ہے، کس طرح سے لوگوں کا یہ ہے. آخر میں کاروبار کو چھوڑ دیا. تو یہ آدمی پیسہ کما رہے ہیں، فلک بوس عمارت پر رہ رہے ہیں، چمچماتی کاریں میں جا رہے ہیں. ان سے ذرا پوچھیے کہ پیسہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، کس طرح کمایا، تو بات سمجھ. اب اسی میں حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ حج اور خیر زکوٰۃ. 1 کروڑ کا مار کے اگر 1 لاکھ زکوٰۃ دے دیا، 1 لاکھ خیرات کر دیا، 2 لاکھ، تو کیا ہوا اس سے معاملہ؟ کچھ معاملات کیا ہونے والا ہے. حرام سے بچنے کی جو ترغیب دی گئی ہے، اللہ ہم لوگوں کو حرام مال سے بچے. اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ آج دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا؟ یہ جو حرام مال جو چلا گیا. آج اتنی مصیبتیں، اتنی آفتیں، اتنی پریشانیاں. کوئی ایسا بندہ جس کی دعا قبول نہیں ہو. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے ہم بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار. اللہ ہم لوگوں کو بچا کر رکھے. کوشش یہی رہتی ہے کہ حلال رزق کھائیں. پتہ نہیں کسی کے یہاں جاتے ہیں، کسی کے کھاتے ہیں، کون سا کیا مال کھلا دیتا ہے، کیا کرتا ہے. تو اللہ ہی بہتر جانے. تو یہ معاملات ہے بھائی میرے، اور یہ معاملہ رہے گا تو کبھی بھی دعا قبول ہے. اب دیکھیے ایک جگہ پہ ہے نا، ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا.
آج تو پوری دنیا میں ظالم حاکم ہے. آج فلسطین کا معاملہ دیکھیے، غزہ کا معاملہ دیکھیے، اور بھی جہاں دیکھیے، تو دعائیں تو ہو رہی ہے، تو کہاں لوگ برباد ہوا اور پھل پھول رہے ہیں ویسے کیا ویسے. تو یہ ہے. اب اس میں پیٹ میں جب حرام داخل ہو گیا تو اس کے جو ہے نا دوا سے محفوظ ہوگا لوگ. دوا رد ہو جاتی ہے، دوا قبول ہوتی ہے نہیں. بہرحال ہر حال میں اللہ ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی توفیق دے اللہ، حلال کھانے کی، حلال کمانے کی، حلال لباس پہننے کی. السلام علیکم ناظرین، دعا میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں.